السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL.Ed اردو ایگزام 2025 کے لیے اردو ادب کے چند سوالات جو کہ نہایت ہی اہم ہیں ہمیں امتحان کی تیاری کے لیے۔ جہاں اردو قواعد کا پڑھنا ضروری ہے وہیں اردو ادب کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ 2025 کے اندر بہار DL.Ed اردو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کے امتحان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ دیکھیے آج جو ہم لوگوں کو پڑھنا ہے یہاں سے پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش کس سال کے اندر ہوئی؟ 1900، 1901، 1902، 1869 عیسوی۔ سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ ڈی ہو جائے گا، یعنی 1869۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 2، مبارک عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ گیا، دربھنگا، پٹنہ، مظفر پور۔ تو ان کی پیدائش دربھنگا ضلع کے تاج پور، یہ تاج پور پہلے دربھنگا ضلع میں آتا تھا لیکن موجودہ وقت میں آپ کو سمستی پور ضلع میں ہے۔ اگر آپ کو سمستی پور کا آپشن ملے تو اس میں ٹک لگانا ہے، اور اگر دربھنگا کا ملے تو اس میں لگا دینا ہے۔ تو آپشن نمبر B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 ہے، مبارک کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ فدا حسین وامق، ثاقب حسین، مراد علی، نصیر حسین۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر A، یعنی فدا حسین وامق مبارک کے والد صاحب کا نام ہے۔ آگے دیکھیے، مبارک کی وفات کب ہوئی؟ کس سال کے اندر ان کا انتقال ہوا؟ 1950، 1955، 1958، 1960۔ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر C، یعنی 1958 عیسوی میں مبارک کا انتقال ہو گیا۔ کب ہو گیا؟ 1958 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 5 ہے، غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ یعنی لیا گیا ہے۔ غزل عربی کے کس صنف شاعری سے لیا گیا ہے؟ رباعی، مرثیہ، قصیدہ، نظم۔ سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر C، یعنی یہ قصیدہ سے لیا گیا۔ کس سے لیا گیا ہے؟ قصیدہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 6، قصیدہ کے کس صنف سے غزل کا وجود ہوا؟ قصیدہ کے کس صنف سے یعنی کس قسم سے غزل کا وجود ہوا، یعنی غزل وجود میں آیا؟ تمہید، تشبیب، گریز، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 6 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر B، یعنی تشبیب۔ کیا ہو جائے گا؟ تشبیب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، کیا ہے؟ اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ بہت مشہور سوال ہے، دیکھیے، شاد، میر، داغ دہلوی، مومن۔ تو اردو شعر و شاعری کے اندر مبارک کے جو استاد تھے وہ تھے داغ دہلوی۔ آپشن نمبر C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، فارسی شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ فارسی شعر و شاعری کے اندر مبارک کے استاد کون تھے؟ عبدالحمید پریشا، فردوسی، اقبال، کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر A ہو جائے گا، یعنی عبدالحمید پریشا جو ہے مبارک کے فارسی کے استاد تھے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو ان میں مبارک کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ بوسہ نم، روح انیس،
دیوان مبارک جلوہ داغ۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی جلوہ داغ جو ہے مبارک کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو جلوہ داغ جب مبارک کا شعری مجموعہ ہے تو یہ چھپا کب، یہ کب چھپا؟ 1950، 1951، 1952، 1955۔ دیکھیے سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1951 میں یہ چھپ کر منظر عام پر آ گیا۔ اس کے بعد آپ کو غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع، مقطع، قافیہ، کوئی نہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو بولتے ہیں مطلع۔ کیا بولتے ہیں؟ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد آپ کو غزل کے آخری شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ گریز، قافیہ، تشبیب، مقطع۔ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقطع کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف کیا ہے؟ غزل، حمد، مسدس، نظم۔ اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف جو ہے وہ آپ کو ہے غزل۔ کیا ہے؟ غزل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 14 ہے، حکومت ہند نے مبارک کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کب کیا؟ 1950، 1951، 1954، 1955۔ حکومت ہند نے مبارک کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کب کیا؟ سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی 1954 میں۔ کب کیا؟ 1954 میں کیا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو مبارک نے اردو کے علاوہ کی زبان میں شاعری کی؟ ہندی، فارسی، عربی، انگریزی۔ سوال نمبر 15 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی فارسی زبان میں بھی اردو کے علاوہ انہوں نے شعر و شاعری کی، اس لیے کہ یہ اردو اور فارسی دونوں جانتے تھے۔ جس غزل میں ردیف نہ اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر ردیف، قافیہ غیر مردف کوئی نہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ اس کو کہتے ہیں غیر مردف۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف۔ آگے دیکھیے، مبارک نے کولکتہ میں کس شاعر سے ملاقات کی؟ مظہری، غالب، شاد، وحشت۔ سوال نمبر 17 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، مبارک نے کولکتہ کے اندر جس شاعر سے ملاقات کی اس کا نام تھا وحشت۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر احمد فراز کی پیدائش ہوئی؟ 1930، 1921، 1933، 1935۔ سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی 1933 عیسوی میں احمد فراز کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 2، احمد فراز کس شہر میں پیدا ہوئے؟ پشاور، لاہور، آگرہ، بنارس۔ احمد فراز کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آپ کو ہوئی ہے پشاور میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی؟ پشاور میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے، احمد فراز کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ لاہور، اسلام آباد، آگرہ، گھر پر۔ ان کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی ہے وہ آپ کو یہ کہاں؟ گھر پر ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گھر پر ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 4، احمد فراز کا تعلق کس ملک سے تھا؟ احمد فراز کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ہندوستان، پاکستان، ایران، نیپال۔ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی پاکستان سے اس کا تعلق تھا۔ کہاں سے تھا؟ پاکستان سے تھا۔ اس کے بعد آپ کو احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ لاہور یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، کوئی نہیں۔ تو احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ تو پشاور یونیورسٹی میں۔ کس میں؟ پشاور یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے احمد فراز کی شاعری کا محور کیا تھا؟ یعنی اصل محور کیا تھا؟ اصلاحی، سماجی، حسن و عشق، مذہبی۔ تو سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی حسن و عشق ان کے شاعری کا اصل محور تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو احمد فراز کی شاعری کے کتنے مجموعے ہیں؟ 9، 10، 6، 12۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی ان کے شاعری کے جو مجموعے تھے وہ 12 تھے۔ کتنے تھے؟ 12 تھے۔ اس کے بعد ہے آپ کو احمد فراز کی وفات کب ہوئی؟ یعنی ان کا جو انتقال ہوا کب ہوا، کس سال کے اندر ہوا؟ دیکھیے 2009 ہے، 2007 ہے، 2011 ہے، 2012 ہے۔ سوال نمبر 8 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 2009 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو احمد فراز نے اپنی وفات سے چند ماہ قبل، یعنی چند مہینہ پہلے بہار کی کس شہر کے مشاعرے میں شریک ہوئے؟ پٹنہ، گیا، دربھنگا، آرا۔ تو یہ
بہار کے ضلع دربھنگا کے مشاعرے میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، ایسی تاریکیاں آنکھوں میں خالی جگہ ہے، فراز مصرع مکمل کیجیے، لگی بسی رسی رچی۔ تو سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا، بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بسی۔ ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہے، فراز ہے نا، آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 11، احمد فراز احمد فراز کو کس یونیورسٹی نے ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈائریکٹر آف لٹریچر کی ڈگری سے نوازا؟ پٹنہ یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی۔ تو سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی کراچی یونیورسٹی نے انہیں ڈائریکٹر آف لٹریچر کی ڈگری سے نوازا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 12 ہے، دولت درد کو دنیا سے خالی جگہ کر رکھنا مصرع مکمل کیجیے، چھپا کر، آ کر، بچا کر، رلا کر۔ تو دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 13، جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ معروف، حسن تلف، غیر معروف، ان میں کوئی نہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہیں گے؟ تو اس غزل کو کہیں گے آپ غیر مردف کہیں گے۔ غیر معروف کیا ہو؟ اس کی جگہ آپ لکھ دیں غیر مردف۔ کیا لکھ دیں؟ غیر، ہے کہ نہیں، غیر مردف، ٹھیک ہے، غیر مردف لکھ دیں۔ آگے دیکھیے، احمد فراز کی شاعری کس حلقے میں مقبول ہوئی؟ کاروباری حلقے، عوامی حلقے، غلامی حلقے، کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی عوامی حلقے، یعنی عام لوگ کے درمیان جو ان کی شاعری بے حد مقبول ہوئی۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو حسن نعیم کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1924، 1925، 1930، 1935۔ دیکھیے سوال نمبر 1، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 1924 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے آپ کو حسن نعیم کہاں پیدا ہوئی، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ کے اندر ہوئی؟ آگرہ ہے، پٹنہ ہے، دلی ہے، گیا ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی آپ کو پٹنہ میں۔ کہاں ہوئی ان کی پیدائش؟ پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا؟ سید امام، سید انور، سید حسن، سید اکرام۔ حسن نعیم کا جو اصل نام تھا وہ تھا آپ کو سید حسن۔ کیا نام تھا؟ سید حسن نام تھا۔ اس کے بعد آپ کو حسن نعیم کی شعبے میں ملازمت کرتے تھے، وزیر دفاع، وزارت خارجہ، وزارت ریل، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی یہ وزارت خارجہ کے عہدے پر ملازمت کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ نیشنل بک ڈیپو، اردو لائبریری، غالب انسٹیٹیوٹ، یہ سبھی۔ تو سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی غالب انسٹیٹیوٹ۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو حسن نعیم کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا، کس سال کے اندر ہوا؟ 1990، 1991، 1995، 1987۔ تو سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی 1991 میں حسن نعیم کا انتقال ہو گیا۔ آگے ہے آپ کو حسن نعیم کی وفات کہاں ہوئی؟ ان کا انتقال تو ہو گیا لیکن کہاں ہوا؟ پٹنہ، بنارس، ممبئی، مظفر پور۔ تو سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی ممبئی میں ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو قلب و جاہ میں حسن کی خالی جگہ رہ جائے گی، مصرع مکمل کیجیے۔ تو قلب و جاہ میں حسن کی کیا ہو جائے گا؟ حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 9 ہے، فسانے غم کا کوئی خالی جگہ ہو تو کہے، مصرع مکمل کیجیے۔ فسانے غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، فسانے غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 10 ہے، حسن نعیم نے ابتدا میں فنی اوضو نکات کس سے سیکھا؟ شوق، فرار، فصیح الدین بلخی، ارسطوط لکھا ہوا۔ کیا لکھا ہوا؟ ارسطوط لکھا ہوا۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، فصیح الدین بلخی۔ اس کے بعد دیکھیے، جستجو کے معنی کیا ہے؟ پیاس،
تلاش، خبر، موج۔ جستجو کے معنی کیا آتا ہے؟ تلاش کرنے کے آتے ہیں، ڈھونڈنے کے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ تلاش کرنے کے آتے ہیں، ڈھونڈنے کے آتے ہیں۔ تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1950، 1951، 1952، 1955۔ تو سوال نمبر 1 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی 1952 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ دیکھیے پروین شاکر کہاں پیدا ہوئی، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ کے اندر ہوئی؟ کراچی، اسلام آباد، پشاور، لاہور۔ تو سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی کراچی، جو کہ پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پروین شاکر کے والد کا نام کیا تھا؟ سید حامد حسین، سید ثاقب حسین، سید حسین احمد، ابرار حسین۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی سید ثاقب حسین پروین شاکر کے والد صاحب کا نام تھا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 4 ہے، پروین شاکر کے اسلاف کا وطن کہاں تھا؟ گیا، پٹنہ، دربھنگہ، بنارس۔ تو پروین شاکر کی جو اسلاف کا وطن تھا وہ تھا آپ کو دربھنگہ تھا۔ کہاں تھا؟ دربھنگہ میں ان کے اسلاف کا وطن تھا۔ پروین شاکر کی کلیات کا نام کیا ہے؟ خوشبو، دریا، صدبرق، ماہ تمام۔ سوال نمبر 5 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ماہ تمام جو ہے پروین شاکر کے کلیات کا نام تھا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو پروین شاکر کے والد کیا تھے؟ پروفیسر، شاعر، کاروباری افسر۔ تو سوال نمبر 6 جو ہے پروین شاکر کے والد کیا تھے؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی پروین شاکر کے جو والد تھے وہ ایک شاعر تھے۔ کیا تھے؟ ایک شاعر تھے۔ اس کے بعد آپ کو پروین شاکر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ پاکستان، ہندوستان، ایران، عرب۔ تو پروین شاکر کا جو تعلق ہے کس ملک سے ہے؟ تو وہ پاکستان سے ہے۔ کس ملک سے ہے؟ پاکستان سے ہے۔ ان کے اسلاف کا تعلق جو تھا ہندوستان سے بھی تھا ایک زمانے میں۔ دیکھیے پروین شاکر کے شوہر کا نام کیا تھا؟ عمران علی، شوکت علی، نصیر علی، امام علی۔ تو پروین شاکر کے شوہر کا نام تھا آپ کو نصیر علی، ڈاکٹر نصیر علی تھا۔ اس کے بعد آپ کو پروین شاکر نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کب حاصل کی؟ 1970، 1971، 1975، 1977۔ تو سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1971 عیسوی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10 ہے، پروین شاکر کی وفات کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر پروین شاکر کی وفات ہوئی، انتقال ہوا؟ 1992، 1993، 1994، 1995۔ سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1994 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو پروین شاکر کا انتقال کب ہوا، یعنی کہ پروین شاکر کا انتقال کہاں ہوا؟ پشاور، لاہور، کراچی، اسلام آباد۔ سوال نمبر 11 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی اسلام آباد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ انکار ہے، دریا ہے، خوشبو ہے، خود کلامی ہے۔ تو سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی خوشبو جو ہے پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا، یعنی یہ شعری مجموعہ ہے یہ کب چھپا؟ سوال نمبر 13 اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ دیکھیے 1970، 1975، 1977، 1976۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1970 عیسوی میں ان کا پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے راکھ کے ڈھیر پر اب رات، خالی جگہ کر دیے مصرع مکمل کیے، گزر، سفر، اثر، بسر۔ تو راکھ کے ڈھیر پر اب رات کیا کرنا ہے؟ بسر کرنی ہے، رات بسر کرنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 15 ہے، پروین شاکر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سید مراد علی، سید انور علی، سید اکبر علی، سید احمد۔ تو سوال نمبر 15 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا، یعنی سید مراد علی جو ہے پروین شاکر کے بیٹے کا نام تھا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 16 جو کہ آخری سوال ہے آج کا، پروین شاکر کا طلاق کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر پروین شاکر کا ڈاکٹر نصیر علی سے طلاق ہوا؟ 1990، 1989، 1991، 1995۔ سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی
1989 میں پروین شاکر کا طلاق ہو گیا، کن سے؟ ڈاکٹر نصیر علی سے۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جن لوگوں کو PDF چاہیے ان کو سوال کے ساتھ ساتھ جواب بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ کو فری میں PDF چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو فری میں PDF مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔